بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ دو ایشوز پر ہے۔ ایک تو جو ہم چائنا کے ساتھ اپنی جو دوستی ہے اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور دوسرا جو اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے اور وہاں پر فی الحال سیز فائر ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ اس سے بھی بہت سارے سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے چائنا جو ہے وہ اب ہماری دوستی ان سے 70 سال اس کے گزر چکے ہیں۔ لوگ اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، تصویریں ایمبیسڈرز کے ساتھ کھنچوائی جا رہی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 70 سالوں میں چائنا نے خود جتنی ترقی کی ہے اور وہ اسی طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ہم نے اس کے جو اثرات ہیں ان کو نچلے طبقات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ یعنی آپ ٹھیک ہے سالگرہ مناتے رہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کی غربت جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ سالگرہ منانے کا حق نہیں رکھتے۔ جہاں تک چائنا کی بات ہے تو 70 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں جو کئی ایک ایسے لمحات آئے جب ان کی سپورٹ ہمیں کافی فائدہ دے گئی، جیسے انڈیا کے ساتھ 62 میں ان کی لڑائی تھی۔ پھر یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اس میں ہمیں سپورٹ ملی۔ پھر یہ ہے کہ جو 71 میں واقعہ ہوا اور اس میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ چائنا کا ایک مورل سپورٹ ہمیں رہی۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہاں سے اپنی فوجیں بھی داخل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں مورل سپورٹ رہی۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہے کہ اب تقریباً کئی سالوں سے 2007 اور 2008 سے پھر یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا، اور سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ چائنا پوری دنیا میں اپنا بائی روڈ پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ راستہ یہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ یہاں سے اگر بائی روڈ پہنچتا ہے تو اس میں گوادر یا کراچی، تو اس سے اس کو اپنی تجارت پھیلانے کا بہت نادر موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو فی الحال جو ایک اس کا ویژن جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان میں 9 کے قریب انڈسٹریل زونز بنائے جائیں، اور ایگریکلچر کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کو سائنٹیفکلی زیادہ مضبوط بنایا جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو روڈ بن رہی ہے چائنا سے لے کر کے گوادر تک، یہ کئی علاقوں سے گزرے گی، جس میں بلوچستان، فرنٹیئر اور ہمارا پنجاب شامل ہے، اور اس میں جگہ جگہ انڈسٹریل زونز بنائے جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے ایمپلائمنٹ ہماری انکریز ہوگی، اس سے ہماری پیداوار بڑھے گی، اور اس سے ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال جو پاکستان اور اس کا یعنی ابھی یہ جو سعودی عرب نے 1 ارب روپیہ اپنا 1 ارب ڈالر واپس مانگے تھے، تو ہم نے چائنا سے لے کر اس خسارے کو پورا کیا۔ تو ابھی فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ
ایکسپورٹ امپورٹ میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں چائنا سے، اور چائنا کا جو ہاتھ ہے وہ یعنی ہمارے جو امپورٹس ہیں اس میں بڑا حصہ چائنا کا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں ہم زیادہ تر مڈل ایسٹ اور امریکہ اور ادھر یورپ کی سائٹ پر جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم حقیقتاً چائنا اور پاکستان کی دوستی کو صحیح کلر دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا ایشو جو ہے وہ جو ہے اس کا اسرائیل کا، وہاں ابھی پچھلے ہفتے اس کا سیز فائر ہو گئی ہے، حماس اور اس کا اسرائیل کا۔ اب وہاں پر دو طاقتیں جو ہیں وہ جو مسلح ہیں، اس میں حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کا ایک ونگ ہے جو کہ یہ کرتا ہے، اس کو وار کو ٹیکل کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ایٹمی اسلحہ بھی ہے، اس کے پاس جہاز بھی ہیں، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم صدیوں پیچھے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ ان کو یعنی جو قومیں ہیں، اقوام ہیں، وہ ختم کرنے کے درپے رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان سے شہر خالی کروائے گئے، یورپ کے سارے شہر خالی کروائے گئے، اور اس میں ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اس میں تقریباً رومن امپائر بھی ہے، اور دوسرے تقریباً پوری صدیاں اس کے اندر گزر جاتی ہیں۔ تو یہ پھر جا کر جمع ہوئے پولینڈ میں، اور پولینڈ میں پھر ہٹلر نے جو حملہ کیا اس کے بعد وہ سب جانتے ہیں، لاکھوں کے قریب اس نے یہودی مارے، اور ان کو چیمبرز کے اندر یعنی ڈالتا تھا، اور وہاں گیس چھوڑ کر ان کو مار دیتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اپنی پالیسی چینج کی، اور خفیہ ادارے کی فارم میں انہوں نے کام شروع کیا، اور 48 میں اس کا پہلا شاخسانہ سامنے آیا، جب فلسطین کے اندر وہ گھس کر انہوں نے کچھ علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اب اس میں امریکہ جو ہے وہ پورے طریقے سے ان کے پیچھے تھا، یورپ بھی ان کے پیچھے تھا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا ہے تو کرسچینس نے پہنچایا ہے، مسلمانوں نے شاید اتنا نہیں پہنچایا۔ یعنی یورپ میں ان کو جس طریقے سے مارا گیا، جس طریقے سے ان کی لاشوں کو پھینکا گیا، وہ سب جانتے ہیں، ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ان کی ایک اسٹیٹ بن گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنی صدیوں پر یعنی ان پر جو گزرتی رہی ہے اور ان کو آئسولیٹ کیا جاتا رہا ہے اور ان کو مارا جاتا رہا ہے تو وہ اس کا بدلہ مسلمانوں سے لے۔ حالانکہ اسلام سب سے زیادہ ہر مذہب کے آدمی کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے، یہودیوں سمیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہوا کہ اب یہ تجارت اور خفیہ کارروائیوں میں اس وقت پوری دنیا میں اول نمبر پر ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بچہ جب پیدا ہوا یہودی کے یہاں، تو اس نے اس کو اوپر چڑھا دیا چھت پر اور کہا چھلانگ لگاؤ۔ وہ چھلانگ لگایا تو وہ نیچے سے ہٹ گیا، تو اس نے کہا، وہ بچے کو چوٹیں لگیں، رونے لگا، تو یہودی نے کہا، باپ نے کہا کہ دیکھو یہ پہلا سبق ہے جو تمہیں سیکھنا ہے اگر تم یہودی بننا چاہتے ہو، کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرو اور وہی کام کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ یعنی پائیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خفیہ سازشیں اور اس میں عالمی سرمایہ، یہ سب چیزیں کار فرما ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے
ہم اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی پرٹیکولرلی اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کشمیر بھی ہمارا انڈیا کے زیر نگیں ہے اور فلسطین میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت کلیئر ہونا ہے. لیکن یہودی جو ہیں ان کو، اور انڈیا میں بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بھی، یہ کبھی بھی آگے چل کر سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا جو ہے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. شکریہ.